بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رخسانہ ہے، میں لاہور سے میرا تعلق ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یوٹیوب کے ذریعے آپ کے چینل سے کافی عرصے سے وابستہ ہوں، جی اور آپ کے ہی چینل کے ذریعے میں ایک تکلیف تقریباً 1.5 سال پہلے میرے منہ میں چھالوں کی ایک تکلیف شروع ہوئی، اور اس کے علاج کے لیے میں نے 2 دفعہ سورت رحمان کی، آپ کے بابا جی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھراپی بھی کی، اور پانی بھی جس طرح بابا جی نے آپ نے کہا میں پیتی رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پہ قدرت کہہ لیں یا حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ذریعے سے بھی اور مختلف ڈاکٹروں کے طبیبوں کے علاج سے مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ آج بھی میری تکلیف میرے منہ میں اسی طرح برقرار ہے۔ لائکن پلینس ہے، ڈاکٹرز نے ایل پی ہے ڈائگنوسس آپ کا؟ ہاں جی۔ چلے اے تے منو مینو ڈاکٹری بھی آتی ہے۔ نہیں تکا کیسا لگا نا، میں نے دیکھے ہیں، اور ریئر ڈیزیز ہے نا، کامن تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بتایا تو میں نے اور ڈاکٹر کیا کہ لائکن پلینس ہو۔ ہاں جی، ڈاکٹرز اس کی ہونے کی وجہ اب تک وہ نہیں کر سکے کہ آپ کی باڈی میں یہ کس وجہ سے ہیں۔ بیسیکلی وہ اس کو میرا مائنڈ سٹریس اور اسی چیز سے جوڑتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی کم ہو گئی ہے، جبکہ میری یہ سوچ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی امیونٹی کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی۔ چمر کے ماتھے پہ محراب بھی تھا اور داڑھی بھی تھی۔ دیکھیں نا، پھر بھی اور مجھے سب سے زیادہ اس وقت اور شیطان بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک یہ تو ہے، لیکن دیکھیں کسی کو نیکی اور بدی کی توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ پا دے اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی اس مالک کی عطا ہے۔ بالکل نہیں، میں جو بیچ میں بول رہا ہوں نا، وہ آپ جو بات کر رہی ہیں، میں آپ کو نہیں انٹرپٹ کر رہا، میں بیچ میں چونکہ اس سے ڈبل میسج جا رہا ہے تو مجھے دوسری سائڈ بھی دکھانی ہے لوگوں کو۔ لوگ ایک سائڈ کو پکڑ لیتے ہیں نا، تو بہرحال آپ بات پوری کریں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ یہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوں یا نا امید ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ کہیں یہ رب کی رحمت ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ علتیں، کچھ بیماریاں، کچھ مصیبتیں ہمیں اللہ کے مزید قریب کرتی ہیں، وہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی علت جو ڈاکٹروں کے شدید علاج کرنے کے باوجود امپروو نہیں ہو رہی، یا آپ نے سورہ رحمان کے طریقہ علاج سے آپ نے کہا میں نے سنی اور مجھے شفا نہیں ہوئی، اور آپ ماشاءاللہ زندہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی مانگی ہوئی دعا ہے، اور وہ دعا آپ مانگی بھی جا رہی ہیں، اس کا یہ پارٹ ہے۔ آپ کراچی جانا چاہ رہی ہیں، لیکن آپ کو لورا لائی پہ یا وہ کہاں گرمی بہت لگتی ہے، سبی، تو سبی ٹرین پہ پہنچی، آپ کو پتہ نہیں تھا کراچی میں راستے میں یہ بھی آنا ہے، وہاں آپ کو آبلے پڑ گئے اور آپ کہہ رہی ہائے 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 یہ کی ہو گیا، کراچی تے سنیا سی سمندر ہوتا ہے تے اتنے گرمی اینی ہے، تو راستے میں آبلے پڑ بھی جاتے ہیں، حق کے راستے میں کربلائیں آ بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف فتح مکہ پر ہی نا راستہ رکتا، یہ فتح مکہ کے بعد آگے کربلا تک جاتا ہے جو صراط مستقیم ہے، تو اس میں منہ میں چھالے آ بھی جاتے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن کئی بار وہ ذکر کرتے ہوئے قلب سخت ہو جاتا ہے، کئی بار کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے سرکار دو عالم سے زیادہ نہیں کرنے ہوتے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے صحابہ کرام نے قسمیں کھا لی، ایک نے قسم کھا لی کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں، دوسرے نے کر لی کہ میں نے ساری زندگی سونا ہی نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے، کوئی بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہ ہو، میں نے عبادت ہی کرنی ہے۔ سرکار دو عالم کو جبرائیل نے آگے بتا دیا، انہوں نے بلایا اور سب کو کہا کہ ابھی یہ قسمیں توڑو، کفارہ دو۔ کیوں کھائی ہیں قسمیں؟
انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی بیویوں کے پاس، امیوں کے پاس، امہات المومنین کے پاس جا کے ریسرچ کی ہے، آپ تو صرف مہینے میں کوئی ایک آدھ روزہ پیت علاوہ اور سو بھی جاتے ہیں، تو آپ تو نبی ہیں، آپ تو بخشے ہی جائیں گے، تو ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم نے یہ قسمیں کھائیں کہ میں ساری سال ہی روزے رکھوں گا، یا شادی نہیں کروں گا، یا سوؤں گا نہیں۔ تو جب سرکار کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ لال تھا، جلال۔ 23 سال کی محنت ہے، صحابہ کو ساتھ رکھا ہے، پریکٹیکل سے، لیکچرز تو دیے ہی نہیں ہیں ہم جیسوں کی طرح، ان تو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو اس پریکٹیکل کو جاننے کے بعد بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک فکر ہے ان کا، انہوں نے کہا تم میرے سے بھی آگے جاؤ گے۔ نہیں تو بس دفعہ ڈاکٹر صاحب ایسا تو کبھی بھی آپ کو میرے کچھ نہیں کہہ رہا، ذہن میں میں نہیں آیا۔ آپ کا جو علاج ہے وہ علیحدہ ہے، وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، لائسن پلانرز کا جو ہے۔ لیکن جو سرکار کا یہ جو ایک فکرہ ہے، یہ بتا رہا ہے نا کہ وہ اللہ کا ذکر ہی کرنا چاہ رہے تھے نا، اور اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہ رہے تھے نا، تو سرکار نے کیوں روکا انہیں؟ جوا کھیلنے کی تو قسم نہیں کھائی انہوں نے، شادی نہ کر نہیں کھائی، یا زنا کرتے رہنے کی تو نہیں کھائی، یا شادیاں کری جانا 4 نہیں میں 365 کراں گا، یہ تو نہیں کھائی انہوں نے۔ سونے کی تو نہیں کھائی کہ میں اذان بھی ہوندی رہے گی میں سوتا رہوں گا، تو میں جاگتا ہی رہوں گا، لیکن اور عبادت کے لیے تینوں کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ جنت اس طرح نہیں ملتی ہے، کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے اعمال کے بدلے جنت خرید لے۔ اور پھر وہ آیات آ گئی سورہ مومنون کی کہ اگر آج حساب لوں تو ایک بھی پاس نہیں ہو رہا۔ تو سیدنا ابو بکر جیسے صحابی ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں کہ سرکار آج سے کیا مراد ہے، اس میں تو آپ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے شامل کر کے کہہ رہے ہیں۔ جی اگر آپ کے بھی یہ مال نہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ کسی کے مال سے نہیں اس نے جنت میں جانا۔ آگے آیت ہے کہ میری رحمت کی وجہ سے جانا، نہیں تو وہ ایک سانس کا حساب لے لے، صرف ایک سانس کا۔ بچی کہہ رہی ہے نا 3 منٹ کے لیے سانس بند ہوا تھا، وہ 3 منٹ سانس بند کے ساتھ جو برین ڈیمیج ہوتا ہے، اگر وہ بھی ساتھ ہو جاتا تو وہ تو بعد میں ساری زندگی پچھتاتی رہتی، لیکن معصوم تھی نا، تو رب نے اس کی دعا سن لی۔ اس کی عبادت تو کوئی نہیں تھی اس وقت، 12 سال کی بچی کی کیا عبادت ہوگی، لیکن معصومیت تھی اس کی، ٹھیک ہے، تڑپ تھی اس کی، یا رب نے اسے کچھ دکھانا تھا۔ تو نہ صرف وہ باپ واپس آیا بلکہ اس کے برین کو ڈیمیج نہیں ہوا، نہیں تو وہ اگر مینٹلی کرپل پڑا رہتا تو اسی نے کہتے رہنا تھا اللہ سے کہ یا اللہ اس سے تو انہیں لے جا، پھر ان کی مشکل آسان کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے بہت پیار کرنے والوں کو 2-4 مہینوں کے بعد ہی کہ یا اللہ مشکل آسان کر، خود دعائیں مانگتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو پورے اس کے والد واپس کیے، اس کے ساتھ اللہ کا ایک اپنا تعلق ہوگا۔ آپ کی جو زبان پہ چھالے، آپ منہ میں جو چھالے کہہ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنی ساری پڑھائیاں تسبیحاں بند کرنی ہیں، جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں وہ سب روک دیں، صرف 3 بار اللہ اور بانی دن میں صرف 3 بار کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت یہ والی چھوڑ کے ریاضت پہ آ جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، روز بچوں میں ٹافیاں بانٹے، روز کوئی آئیڈیا لگا لیا کریں، غریبوں کے بچے نہ ہیو ناٹس، یا آپ کے جو قریبی عزیز رشتہ دار، آپ کے ہمسائے جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہمسائے میں گلی میں آوارہ کتا بھی ہوتا ہے، کئی بار بھوکا ہوتا ہے سارے دن کے بعد، تو جو فریج میں ایکسٹرا پڑا ہوتا ہے سونے سے پہلے وہ سب بانٹ دیا کریں۔ جو آپ کے گھروں میں ایکسٹرا چادریں کمبل ہیں ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی بانٹ دیں، جو کپڑے ہیں۔ میرے سے تو نہیں ہوتا، تو میں نعرے بھی اتنے کم ہی لگاتا ہوں، ٹھیک، لیکن آپ نے روز رات کو سوتے وقت 5 بار اللہ کے 2 نام ہیں، علی حق علی حق علی حق علی حق کہہ کے سو جانا ہے 1 ہفتہ۔ 1 ہفتے کے بعد یہ بھی بند کر دینا، ٹھیک۔ اور میرا نمبر لے لیں ان سے، اور مجھے فون پہ بتا دیجیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رخسانہ۔ رخسانہ جی، کہیں بیت ہیں پہلے آپ؟ نہیں جی، میں خود تو بیت نہیں ہوں، لیکن میرے شوہر جو ہیں وہ چشتیہ قادریہ سلسلہ ہے چک جھمرہ میں، تو ان سے وہ بیت ہیں میرے شوہر۔ ان کے مرشد حیات ہیں؟ نہیں، ان کے مرشد جو ہیں وہ اس وقت دنیا سے پردہ کر چلے گئے ہیں۔ ہاں جی۔ آپ کے میاں کو انہوں نے کوئی سبق دیا ہوا تھا، کوئی ذکر اذکار دیے ہوئے تھے؟ ہاں جی، وہ انہی کو دیا ہوا ہے وہ جو، کرتے تھے۔ ہاں جی وہ آپ ان صاحب سے ملی ہوئی ہیں جو ان کے مرشد تھے؟ ہاں جی۔
آپ ان سے ملی نہیں ہیں جی انہوں نے آپ کو کوئی اذکار دیے تھے؟ جی انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دی بھی تھی. افضل ذکر انہوں نے یہی کہا تھا کہ استغفار، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ استغفار کی کثرت بڑھا دو. جب بھی ہوتا تھا یہی ہوتا تھا کہ استغفار کی کثرت کرو، درود پاک کی کثرت کرو. اور ان سے سلسلہ رہا بھی اور اب تک بھی ہے کہ روحانی طور پر وہ رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو ان کی جو رہنمائی ابھی بھی روحانی طور پہ آپ کو مل رہی ہے نا، جی تو انہوں نے آپ کو استغفار اور درود پاک کہا تھا، جی اس میں خود کچھ نہیں شامل کرنا تھا، اس میں آپ کچھ تھوڑا سا شامل کر گئی تھی. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو روک دیا گیا، روکا بھی جا رہا ہے. تو جب آپ کو روحانی فیض مل بھی رہا ہے تو اس کو اب بانٹیں. اب وہ پردے میں ہیں تو ان کی ڈیوٹی آپ کریں. تو اب اللہ کا ذکر مخلوق سے کریں، خالی کمرے میں بیٹھ کے نہ کریں. تو اب مخلوق خدا کے ساتھ پریکٹیکل میں درود پڑھیں، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، وہ تو بچے ذبح کرا کے دعا دیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو اپنی طور پر کرتی بھی ہوں. آپ نے اور میرے لفظ سنے نہیں ہیں؟ ہاں جی میں سنے بھی ہیں اور سمجھ بھی آپ نے رہی ہوں. پتھر کھا کے دعا دی ہے، آپ نے دانت شہید کرا کے بھی دعا دی ہے، آپ نے نیزے پہ بچے ذبح کرا کے دعا دی ہے. یہ ہے درود پریکٹیکل میں. بے شک یہ تو سعادات کا ایک راستہ ہے جس سرکار کا راستہ ہے نا. ہاں جی اس پر ہمیں چلنا ہے. تو یہ پریکٹیکل میں زیادہ اپنائیں. استغفار ضرور کریں، گناہوں سے بچیں، خامد کے آگے زبان اونچی نہ کریں، اس کے ساتھ آرگیو نہ کریں، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مت کاٹیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مرشد ہے آپ کا، اور وہاں زبان اونچی نہیں کرنی ہوتی، اعمال سارے ضائع چلے جاتے ہیں. جس جگہ پہ آپ کھڑی ہیں PhD کا جو سبق ہے، کیونکہ رب نے خامد کو فضیلت دے دی، جی بے شک. اور تمنا بھی نہ کرنا اس فضیلت کی جو ہم نے بعض کو بعض سے دی ہے. ٹھیک، تو ذرا دھیان رکھیے گا آئندہ. ان سے دعا لیجئے گا. انہوں نے کس دن جھوٹا پانی چک کے دودھ پلائی ہوئی سی نا، تسی ہوں پانی پھڑ کے تے پیجے ہو 3 باری اللہ کر کے، یا فاسٹسٹ وے ہے، یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. لیکن مرشد کے علاوہ جو آپ کے ذکر اذکار ظاہریت کے ہیں وہ روک لیں، پریکٹیکل کو بڑھائیں، اور جتنا بھی کر سکتی ہیں اس میں جتنا بھی دیا ہے وہ کم ہے، اس کو بانٹیں. جتنا بھی کریں گی کم ہے. صبح صبح پودوں کو پانی دیا کریں، اپنی کلیوں کا پانی ڈالا کریں پودوں پہ. ٹھیک ہے، پودوں پہ صبح صبح اپنے کلیوں کا پانی ڈالا کریں. آپ اپنا منہ دھونے سے پہلے کسی کا منہ دھویا کریں، کلیوں کے پانی سے پودوں کا منہ دھو دیا کریں. آپ کی زبان اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی. اپنے منہ میں ناشتہ ڈالنے سے پہلے جو فیوریٹ بسکٹ یا کھانا ہے وہ صبح صبح کیڑیوں کو ڈال دیا کریں، پرندوں کو ڈال دیا کریں، کتوں کو ڈال دیا کریں، پھر آ کے کھایا کریں. زبان کو سکون دے. صرف 3 بار اللہ 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 کہہ کے یہ سارا ذکر ان میں جاری ہو جائے گا، تو بڑھ بھی جائے گا، سارا حصہ آپ کے پاس آئے گا. آپ کسی دریا بالا کوٹ جا کے اگر جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، بڑے زور شور والے دریا ہوتے ہیں، یا سمندر پہ جاتے ہیں، آپ کسی پتھر پہ درود شریف پڑھ کے پھینک دیجیے گا، پانی کا ایک ایک قطرہ جب تک اس کو لگتا رہے گا. سائنس مان رہی ہے نا E=mc²، تو انرجی تو نہیں جائے گی. اگر اس بندے کے اندر اللہ جا رہا ہے، اس پتھر میں بھی چلا گیا، اب اس کو جو جو قطرہ پانی کا ٹکراتا رہے گا وہ ذکر جاری و ساری قیامت تک رہے گا. کچھ کہتے ہیں نا مولا علی گھوڑے پہ چڑھتے چڑھتے 70,000 بار درود پڑھ دیتے تھے. وہ غور کرے ہو نا کس طرح پڑھ لیندے نے، ساڑھے کو تو ایک بار ہی نہیں پڑھیا جاتا. تو وہ گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے بھی اس کو جتنے پیار سے پچکارتے تھے، اسی تے لوہے دے گھوڑے نو موٹر سائیکل نو کک انج مارنے جویں ساڑے نو ماری. ٹھیک، کبھی اسے پیار سے، گاڑی کو کبھی اتر کے نہیں کبھی پیار سے کیا، کبھی تھینک یو. صبح صبح کبھی ٹائروں کا صدقہ نہیں کسی نے دیا کہ ٹائراں دے گھما کے بسکٹ دے کسی کیڑیاں نو سٹ دیو. اس سڑک کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جویں ساڑے سوہریاں دیے. پتہ نہیں کتنے مزدوروں نے بنائی ہے، کتنا پسینہ لگا ہے، کتنوں کے گھر خراب ہوئے ہیں، کتنے دوزخ میں گئے ہیں اس سڑک کی وجہ سے ٹھیکیدار کھا پی کے. ٹھیک ہے، اسی وجہ تو انج جا رہے ہیں جویں پیو والی ہے. شہباز شریف نے یہ نہیں کیتا، نواز شریف نے وہ نہیں کیتا، عمران خان نے یہ نہیں کیتا. وہ تینوں جیل سے چلے جان، مر جان ٹھڈے کھا کھا کے بوٹاں دے. تہاڈی سڑک ہی نہیں صحیح ہوئی.
ہجے بھی نماز پڑھن گے 5 واری جا کے کہی جان گے سانو سیدھا رستہ دا وہی مہربانی ہو کسی ویلے نے کیا نہیں تینوں اجے تک پتہ نہیں لگا تو پھر آ گیا پچھوں 70 سال تیری عمر ہو گئی ہے پھر سانو سیدھا رستہ دا جنہاں تے تو انعام کیتا یار وہ کہڑے نے انعام والے انہاں دا پتہ کر لو تو انعام والے تے وڈے ہی ہے پھر پوچھن چلا گیا سیدھا رستہ دا تہاڈا بچہ جے تانوں 4-5 واری دن چ پوچھے نا ماما کیسے لکھنا ہے الف مجھے یاد ہے حالی کا لفظ تھا مسدس حالی تو پتہ نہیں کہاں سے تیسری جماعت آ گیا حالی کا لام یہ لی تھا وہ میرے سے لام یوں کر کے نہ بنے مجھے ابھی تک یاد ہے میرے ماموں نے کان جو سیکیا سی نا اج تک کہتے آواز زیادہ آتی ہے 5ویں-6ویں واری میں پوچھا لی ماموں کیسے لکھنا تھوڑا چھڑی یار تینوں اینی واری دسیا وہ اسی سیدھا راہ پوچھی جا رہے ہیں اسی کوئی جانے جے نام والے کا پتہ لگتا کہ اتنے نہیں جانا شرک ہوں ٹھیک تو جو پہلے ہی پرائڈ آف پرفارمنس لے گئے نے جنہاں تے درباراں تے رونقاں لگیاں نے جنہاں تے قبراں دے اوتے بھی رونقاں لگیاں نے اوتھے بھی نہیں جانا مرشد بیچارہ پردہ کر کے بھی اجے گائیڈ کری جا رہے ہیں تسی نہ گائیڈ بنے ہو نہیں تو انڈیا کی فلم ہے گائیڈ اس کو دیکھ لیجیے گا یہ گائیڈ دا شرکی کرتے ہیں اینڈ ضرور دیکھیے گا کہ آخر جیاں بت بنا لین گے وہ پانی منگی جا رہے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر رہا ہے منت برت رکھا ہوا ہے وہ پیاس سے مار رہے پانی نہیں دینا بارش ہوئے گی مار چھڑیا انہوں بارش ہوگی بعد میں اس کا بت بنا لیے وہ مجسمے بنا لینے تو کرتے تو ایسے ہی آخر میں مقبرہ بنا کے پوجتے بیٹھ جاتے ہیں بھٹو زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے بھٹو کہتا ہے کنجرو ادو کتنے سو جدو 5 بندے نماز پڑھی علم القرآن خلق الإنسان